تاریخ ساز ہستیاں۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج ہم اندلس کے ایک مشہور ادیب، حکیم، شاعر اور ماہر طبیب امیہ بن عبدالعزیز بن ابی السلط اندلسی الدانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابی السلط کا تعلق اس دور دراز مسلم علاقے سے ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور اسلامی تہذیب، علوم و فنون اور ترقی کو بام عروج تک پہنچایا۔ 800 سال تک اسلامی پرچم اس وسیع عریض رقبے پر لہراتا رہا۔ یہ شخصیت اس علمی سرزمین میں جوان ہوئی، پروان چڑھی اور اس مسلم ریاست میں اس وقت جنم لیا جب علوم پختہ ہو چکے تھے۔ دور دراز مقامات سے تشنگان علم آ کر یہاں جمع ہو چکے تھے۔ ماہرین فن و ادب بلکہ تمام علوم کے ماہرین دنیا بھر سے کھینچ کر یہاں آ گئے تھے۔ ایسے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، تعلیم حاصل کی۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کے نام اور کنیت کی وضاحت کر دیں۔ آپ کا اصل نام امیہ بن عبدالعزیز تھا، لیکن ابی السلط کے نام سے مشہور تھے۔ اندلسی اور دانی آپ کی دو نسبتیں تھیں۔ اندلسی تو ملک اندلس سے اور دانی شہر دانیہ کی طرف منسوب تھی۔ اندلس میں ایک مشہور شہر تھا اور یہ علاقہ بہت مردم خیز شمار کیا جاتا تھا۔ اس سرزمین پر بڑے بڑے عالم، فقیہ، محدث اور ماہر فن پیدا ہوئے اور اپنے اپنے فن میں کمال پیدا کیا۔ ابی السلط دانی سے زیادہ اندلسی کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ لوگ آپ کو اندلسی کے نام سے ہی زیادہ جانتے تھے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ طبقات اور تراجم کے مصنفین اور مورخین نے آپ کی خدمات اور علمی صلاحیتوں کو خوب پہچانا، قدردانی کی اور اپنے تأثرات آپ کے بارے میں خوب لکھے۔ عمومی تراجم کی کتابوں پر نظر ڈالیں تو بہت سے لوگ مل جائیں گے، اور اگر خواص کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ابی السلط کا تذکرہ عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ ابن خلکانہ نے اپنی کتاب وفایات الاعیان میں ابی السلط کا تذکرہ نہایت جامع اور عمدہ الفاظ سے کیا ہے۔ اس طرح امام شمس الدین ذہبی نے اپنی انسائکلوپیڈیا سیر اعلام النبلاء میں ذکر خیر کیا، اور اسی طرح المقری نے بھی ابی السلط کے بارے میں عمدہ الفاظ میں تذکرہ کیا۔ ان کی ایک کتاب اندلس کے مشاہیر پر ہے، جس میں انہوں نے مختلف علوم کے ماہرین اور مشاہیر کا تذکرہ جمع کر دیا ہے۔ ابن ابی اسیبعہ نے اپنی کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء میں ابی السلط کی طبی خدمات اور تجربات کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دور کے ماہر طبیب تھے، کئی امراض کے ماہر مانے جاتے تھے۔ اسی طرح ادبی حلقوں میں بھی ان کو بڑی پذیرائی حاصل تھی، اور اس کی گواہی یاقوت حموی نے اپنی کتاب معجم الادباء میں دی ہے، اور ان کو ایک ادیب کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اسی طرح اس وقت کے ایک مشہور مصنف ابن العماد نے اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ نہایت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ ان باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امیہ بن عبدالعزیز کو اپنے وقت میں ہی بڑی پذیرائی حاصل ہو گئی تھی، اور مورخین، اطباء اور ادبی حلقوں میں آپ کا نام بڑی قدر و منزلت اور احترام سے لیا جاتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس قدر اہم شخصیت ہونے کے باوجود ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ محفوظ نہ تھا۔ تعلیم و تربیت کہاں حاصل کی اور بچپن کی یادوں پر کیا کیا ہوا، کسی نے اس موضوع پر قلم نہ اٹھایا۔
وہ دور دراز مقامات پر اگرچہ رہے، لیکن بڑی کوشش اور کاوش کے باوجود یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ابوالسلط اندلسی شہر دانیہ میں پیدا ہوئے اور ان کے سن پیدائش 440 ہجری ہے۔ کہاں تعلیم حاصل کی، کس جگہ تعلیم حاصل کی، کن کن مدارس میں پڑھا، کون کون شیوخ ہیں، اس کا تذکرہ ابتدائی زمانے کا نہیں ملتا ہے۔ ان کے آبائی وطن دانیہ سے رجوع کرنے سے بھی نہایت مختصر معلومات حاصل ہو سکیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شہر دانیہ کے ایک عالم ابوالولید البخشی سے حاصل کی۔ ان سے کون کون سے علوم حاصل کیے، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ ان کے ذاتی ذرائع سے ہم کو صرف یہ معلوم ہو سکا کہ انہوں نے اندلس سے اپنے بیٹے کے ساتھ مصر کا سفر کیا تھا۔ یہ بھی کس وجہ سے کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خود نوشت میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہوا کہ ابوالسلط نے سن 489 میں مصر کے شہر اسکندریہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسکندریہ کے قیام کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں مل پاتی، جن سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اور حاکم مصر کے درمیان مراسم بہت معمولی تھے یا تعلقات اچھے نہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا تذکرہ نہ کیا۔ اس کی وجہ سے وہ پھر ہجرت کر کے 505 ہجری میں تیونس چلے گئے تھے۔ مہدیہ شہر میں قیام کیا۔ اس وقت وہاں کے امیر علی بن یحییٰ بن تمیم تھے۔ جب امیر کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو نہایت قدردانی کی اور ان کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ امیر تیونس نے ابوالسلط کی بڑی آؤ بھگت کی اور عزت و احترام سے رکھا، جیسا کہ ابن خلکانہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اگر ہم تراجم کے مصنفین کے ناموں کا تفصیل سے یہاں ذکر کریں تو زیادہ وقت اسی کی نظر ہو جائے گا۔ بہرحال امیہ بن عبدالعزیز ابوالسلط کو کئی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے عزت ملی۔ اولاً وہ ایک اچھے شاعر و ادیب تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے حکیم بھی تھے، اور ان دونوں خوبیوں اور مہارت کی وجہ سے ان کو اس وقت کے صف اول کے اطباء میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ لوگوں میں بہت ہی گھل مل کر رہتے تھے اور ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ ان کی ادبی حیثیت بھی کسی سے کم نہ تھی۔ انہوں نے مطالعے کے ذریعے ادبی شوق بڑھایا اور شعر و سخن میں طبع آزمائی کی۔ بعض ذرائع سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ وہ علم و ادب دونوں میں کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے بعض معرکۃ الآراء نظمیں بھی لکھیں جو صدیوں تک لوگ گنگناتے رہے۔ ابن خلکانہ نے ان کے مجموعے کی بعض غزلوں اور نظموں کو اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ شعر و شاعری میں ان کے کئی رنگ نظر آتے تھے، مدیح شاعری، غزلیہ شاعری، عشقیہ شاعری۔ اس کے علاوہ انہوں نے بعض صاف ستھری نظمیں بھی لکھیں۔ شاعر دراصل اپنے ارد گرد کے ماحول سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وقت، حالات، ماحول سب کو شعری پیرائے میں پیش کیا۔ سامعین، اب آئیے ان کی طبی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علوم طب، فلسفہ، نیز منطق اور انجینئرنگ میں جو کام انہوں نے انجام دیا اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ انجینئرنگ کے میدان میں بھی انہیں کافی مہارت حاصل تھی۔ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حاکم مصر کو پیشکش کی تھی کہ وہ ایک ڈوبے ہوئے سفینے کو نکال سکتے ہیں، اور فعلاً وہ اس معاملے میں کامیاب ہو جاتے اور ان کا نظریہ مقبول ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اس سفینے کو نکالنے کے لیے کوشش کی۔ اگر رسہ ٹوٹ نہ جاتا تو شاید ان کو بڑی شہرت حاصل ہوتی۔ انہوں نے جس سفینے کو نکالنے کی کوشش کی تھی اس کا رسہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے حاکم مصر ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے ابوالسلط کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب رہائی نصیب ہوئی تو مصر کو خدا حافظ کہا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابوالسلط نے قید کے زمانے میں ان تمام کتابوں سے استفادہ کیا جو اس وقت انہیں جیل میں مل سکیں۔ جب وہ قید خانے سے نکلے تو مزید کئی علوم اور فنون کے امام بن چکے تھے،
جیسا کہ المقری نے لکھا ہے اور دیگر مؤرخین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس عرصے میں ان کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا، علوم میں مہارت پیدا ہوئی اور انہوں نے قیام کے دوران بہت کچھ سیکھا۔ فلسفہ، طب اور کئی علوم میں مہارت پیدا کر لی تھی۔ مصری قید خانے کے زمانے میں انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف کیں اور کئی رسائل بھی لکھے جن میں استرلاب پر کام کیا۔ استرلاب ایک ایسا آلہ ہے جو قدیم فلکیاتی آلوں میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے شمسی ارتفاع کا اندازہ بتایا، اجرا میں سماوی کی رفتار کے بارے میں اپنا مشاہدہ تحریر کیا، نیز آسمان میں بروج، ان کے اثرات اور خوبیاں بیان کیں۔ علم حیات پر ایک مختصر کتاب تحریر کی۔ اس طرح علم فلکیات پر قلم اٹھایا۔ انہوں نے مفرد ادویات کی خاصیت پر ایک جامع کتاب تصنیف کی۔ یہ طب کی دنیا میں ایک بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، اور ایک منطق پر کتاب لکھی جس کا نام رکھا تقویم الذہن۔ امیہ بن ابی السلط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کو شعر و سخن میں اپنے والد جیسی شہرت اور مہارت حاصل تھی، کافی کمال پیدا کیا تھا، اگرچہ وہ شعر و ادب میں اپنے والد سے زیادہ قابل تھا۔ ابو السلط جب مرض الموت میں مبتلا ہوا تب اس کا ادبی ذوق جاری تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چند مصروں میں اپنا وصیت نامہ لکھا تھا۔ لکھتے ہیں کہ عبدالعزیز خلیفتی رب السماء علیک بعدی انا قد عہدت الیک ما تدری فاحفظ فیہ عہدی۔ یہ ان کا عہد نامہ تھا، وصیت نامہ تھا، اور یہ لکھنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلسفی، عمدہ طبیب، شاعر، ادیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تونس میں سن 528 ہجری میں انتقال ہوا اور شہر خموشہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ سامعین، یہ تھا ابو السلط کا سرسری تذکرہ، اور اسی کے ساتھ اب خالد محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات